عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان جنرل فیض کے معاملے پر معاملات بگڑے تو چودھری کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ چودھریوں نے کبھی ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ چودھریوں کے بے نظیر اور عمران خان سے تعلقات میں کیا چیز مشترک؟ مظہر عباس کے انکشاف۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار مظہر عباس اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مارچ اور اپریل 2022 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنتے بنتے ایک کال پر بنی گالا چلے گئے اور یوں جو گاڑی وزیر اعظم ہاؤس جا رہی تھی وہ اٹک جیل پہنچ گئی۔ سنا ہے کہ جیل میں دوستی بڑی پائیدار ہوتی ہے۔ چودھریوں نے 80 کے دہائی سے آج تک ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ ریاست کے اندر ریاست کے تصور کو ان سے اور شریفوں سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ بھٹو سے اختلافات کی تاریخ ہے، اسی لیے 18 اکتوبر 1999 کو بے نظیر بھٹو نے خود کش حملے کے بعد جو خط لکھا تھا اپنے قتل کی سازش کا، اس میں پرویز الہی کا نام بھی شامل تھا۔ محترمہ کی شہادت کے بعد 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان چند مہینے کے ہنی مون کے بعد کشیدگی بڑھی تو آصف علی زرداری لاہور میں چودھری برادران کے پاس پہنچ گئے اور جو الفاظ پرویز الہی نے مجھے بتائے زرداری صاحب کے وہ کچھ یوں تھے: میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے دشمنیوں میں جوان ہوں۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے پھر تعلق نبھایا بھی اور ہمارے نہ مانگنے کے باوجود کابینہ میں لیا۔ پرویز الہی نائب وزیر اعظم بنے۔ ایسا ہی کچھ عمران خان کے خلاف اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد ہونے جا رہا تھا کہ کال آ ہی گئی۔ ایسا ہی کچھ چودھریوں اور عمران خان کے تعلقات میں ہوا۔ 2002 کے انتخابات ہونے والے تھے کہ عمران خان کو ایوان صدر سے فون آیا کہ الیکشن کے سلسلے میں اجلاس ہے۔ خان صاحب نے کور کمیٹی جس میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل معراج محمد خان اور حامد خان بھی شامل تھے ان کو اعتماد میں لیا، تاہم حامد خان نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ اسے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ معراج صاحب کا بھی یہی موقف تھا، تاہم عمران خان کے کہنے پر وہ ساتھ چلے گئے۔ اس کا احوال خود معراج صاحب نے ایک بار سنایا تھا کہ وہاں پہنچے تو ایک طرف چودھری شجاعت تو دوسری طرف پرویز الہی تھے۔ ان دونوں سے خان صاحب کو اتنی ہی نفرت تھی جتنی شریفوں اور زرداری سے۔ اجلاس میں واضح ہو گیا کہ عمران خان کو میاں والی کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں ملے گی۔ عمران خان نے باہر نکل کر کہا کہ حامد ٹھیک کہتا تھا، سب چور ہیں، مشرف دھوکے باز ہے۔ کہتے ہیں اس اجلاس میں جنرل احتشام ضمیر نے خان صاحب کو ایک فہرست تھما دی تھی ممکنہ انتخابی نتائج کی۔ حقیقت یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی عملاً وزیر اعلیٰ تھے۔ اس سب کے باوجود عمران خان بحیثیت وزیر اعظم لاہور آتے تو شاذ و نادر ہی چودھریوں سے ملتے، تقریباً بات چیت بند تھی۔ جیسے ہی 2021 میں زرداری اور پرویز الہی کے درمیان قربتیں بڑھیں، خان صاحب نے نیب کے ذریعے چودھریوں کے خلاف ریفرنس کھلوا دیا۔ پھر معاملات طے ہو گئے تو ریفرنس ختم ہو گیا۔ عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جنرل فیض کے معاملے پر معاملات بگڑے تو چودھری کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ عمران خان پر حملہ ہوا، خان نے حاضر سروس ISI کے جنرل کا نام لیا تو چودھریوں نے FIR کی حمایت نہ کی مگر عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چودھری شجاعت کے سمجھانے کے باوجود، جس کی وجہ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی تھے۔ اب ایک طرف چودھری برادران میں دراڑ آ گئی تو دوسری طرف مونس الہی نے والد کو PTI کے ساتھ کھڑے رہنے کو کہا اور وہ آج تک کھڑے ہیں، جبکہ بزدار سمیت درجنوں رہنما ساتھ چھوڑ گئے۔ سیاست بھی کیا ظالم چیز ہے جو کل تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور کیا کیا القابات سے ایک دوسرے کو نوازتے تھے، آج ایک ہی جیل کے ساتھی ہیں۔ سکھ کے وقت کے ساتھی نہیں، دکھ کے تو بن گئے۔ رہ گئی بات انصاف کے ایوانوں کی تو میں حیران ہوں کہ اب عدالتوں کو یہ حکم بھی دینا پڑتا ہے کہ آئندہ اس شخص کو کسی اور مقدمے میں بھی گرفتار نہ کیا جائے، مگر شاباش ہے اس نظام کو، وہ پھر بھی گرفتار کر لیتا ہے۔ چلو ایمان مزاری جو PTI کے سابقہ رہنما شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، ضمانت پر رہا ہو گئیں۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے ان میں انسانی حقوق کی بڑی آواز آسمہ جہانگیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد اور PTI کی دیگر خواتین گرفتار کارکنوں کے ساتھ ہوا، اس پر دیگر سیاسی جماعتوں کی خاموشی برقرار ہے۔ اسی طرح جس طرح مسلم لیگ نون اور PPP کی خواتین کے ساتھ PTI کے دور میں ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔